ہیں معیار دے. میں نے عرض کیا کہ یہاں معیار دیکھ کے آیتیں آتی ہیں. جن اہل بیت کی پہچان یہ ہے کہ وہ عمل کرے اور آیت آئے. یہ لو اگر وفاداری کے ساتھ کوئی کنیز بن جائے فضہ تو لو دیکھو عمل اس کا پہلے ہے, سورہ حل عطا بعد میں آیا. ارے پانچوں نے 3 دن روٹیاں دی, کل تفصیل بیان کروں گا, مگر شان نزول میں ایک جملہ ہر جگہ شیعہ سنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن و حسین علیہ السلام جو ہے یہ باسباب ظاہر علیل ہوئے, بیمار ہوئے, مریض ہوئے, پیغمبر عیادت کے لیے آئے. اب بچوں کے ذہن میں ایک بات, بس اس کا جواب اور بات تمام. بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا یہ بھی مریض ہوتے تھے؟ میں کہوں گا ہاں ہوتے تھے, مگر ان کے مرض ظاہری باسباب ظاہر مریض و بیمار و ناتواں ہونے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی بڑی فضیلت. سنبھال لیں اگر یہ جملے. مجھے احساس ہے کہ منزل پہ میں دیر میں آیا, لیکن کچھ عمومی خطاب بھی کرنا تھا اور اب یہ خصوصی شروع ہو گیا ہے, اور آئندہ انشاءاللہ پھر تمہیدوں میں نہیں بلکہ براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہاں یہ مریض ہوتے تھے کہ نور خدا اول مخلوق کچھ تھا ہی نہیں جب یہ تھے. آئینہ جمال و جلال پروردگار, یہ پیکر نور, کہ یہ بھی بیمار ہوتے تھے؟ میں کہوں گا ٹھیک ہے, وہ آپ نور و مطلق وہ سب ہے, حقیقت ان کی حقیقت وہی ہے, مگر پیکر بشری میں آئے ہیں, انسانی شکل میں ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں, یہ نہ بھولیے گا. توجہ, اگر یہ بیمار نہ ہوتے, اگر انہیں تکلیف نہ ہوتی, اگر انہیں اذیت نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی ہوتے مگر ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے. ذرا کبھی اس رخ سے بھی سن لیا کیجئے بھائی, توجہ. وہ کچھ بھی ہوتے ہمارے لیے اسوہ حسنہ, نمونے عمل, رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے, آئیڈیل. اللہ نے مشیت نے درد ہجر گوارا کیا, ان کو اپنی نورانی قرب سے یہاں عالم ظلمانی میں بیچ کر قلب مشیت نے درد فراق جو اہل بیت اپنے محبوبوں کا, جن کے تصدق میں ساری کائنات کا گلشن سجا دیا, ان کی اصل جگہ تو قرب پروردگار ہے اور وہی ان کی جنت ہے. یہ جنت جس میں ہم سے وعدہ کیا ہے یہ ان کی جنت نہیں ہے. ان کی جنت قرب پروردگار ہے, جنت جب تھی ہی نہیں. بھائی توجہ ہے, اللہ نے درد ہجر کو برداشت کیا, ہماری ہدایت کے لیے یہاں بھیجا, تو جب پیکر بشری میں بھیجا تو تمام بشری انسانی وہ کیفیات دے کے بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ رول ماڈل بنے. مگر اتنا یاد رہے, ساری بشری تقاضے کیفیات دے کے بھیجا, مگر پھر بھی ایک فرق ہے. سنیں, ہم اپنی بشریت کے مقابل مغلوب ہیں, ہمارے بشری تقاضے ہم پہ غالب ہیں, مگر اہل بیت کے بشری تقاضے ان پہ غالب نہیں ہیں بلکہ تقاضے بشریت کے مغلوب ہیں, پھر بھی وہ غالب ہے, کل غالب ہے. پہنچ رہی ہے نہیں؟ میں خیال ٹچنگ بات نہیں ہے. مجھے بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل یوں ہی جیسے کہتے ہیں کہ اریاں باتیں ہیں. نہیں, آپ مدلل باتیں سننے کے عادی ہیں ماشاءاللہ, اور اسی کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ باسباب ظاہر علیل ہوئے ہوتے ہیں, مگر ان کی اور ہماری علالت و بیماری میں بنیادی فرق بتا دے کیا ہے. ہماری اور عام انسانوں کی بیماری جو ہے وہ ہمیں کمزور کر دیتی ہے, ہماری رسوائیاں لے کے آتے ہیں ہمارے مرض. ہماری بیماریاں ہمیں سبک کر دیتی ہیں, بے عزت کر دیتی ہیں, ہلکا کر دیتی ہیں, ناتواں کر دیتی ہیں, لاچار کر دیتی ہیں. ہم عاجز ہو جاتے ہیں, ہم اعمال نہیں انجام دے پاتے, ہم فضیلتیں نہیں کسب کر پاتے. ہماری بیماریاں, عام انسانوں کی بیماریاں, مرض عام انسانوں کو کمزور اور لاچار اور رسوا کرتے ہیں. ہماری بیماریاں فضیلتیں نہیں بنتی, مگر ہم میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ ان کی ظاہری بیماری بھی فضیلتوں کی آیتیں لے کر آتی ہے. اگر محمد کے بدن رسالت میں
احساس ذوف نہ ہوتا تو سیدہ کی چادر کی پناہ نہ لیتے، اور اگر چادر میں نہ آتے تو آیت تطہیر کیسے نازل ہوتی؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اگر سردار انبیاء کے بدن رسالت میں ذوف کا احساس نہ ہوتا تو سیدہ کی چادر کی پناہ نہ لیتے، اور یہی آیت تطہیر کیسے نازل ہوتی؟ ان کی باسباب ظاہر علالت میں بھی بڑی بڑی فضیلتوں کی آیتیں اور معیار سامنے آتے ہیں۔ اگر شب فتح خیبر عین اللہ کی آنکھیں دکھنے نہ آتی، آشوب چشم، یہ شب فتح خیبر علی کی آنکھیں لال نہیں تھی بلکہ فتح خیبر کی سرخی تھی۔ عنوان ہے، اگر علی کی آنکھیں عین اللہ ہی آنکھیں بھی دکھتی تھی مصلحتاً، لعاب دہن رسالت کا معجزہ سامنے آنا تھا کہ آنکھ میں لگاتے تو یہ، چسا دے تو کیا ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ہر ایک کو نہیں چسایا۔ توجہ ہے بھائی، یہی اہل البیت خاص منصب ہے۔ اگر حسنین کریمین باسباب ظاہر علیل نہ ہوتے تو اہل بیت کی فضیلت میں یہ قصیدہ اللہ کیسے پڑھتا سورہ دہر؟ اس لیے باسباب ظاہر علیل تو ہوتے ہیں مگر فضیلتوں کی آیتیں آتی ہیں، نئے نئے باب کھلتے ہیں، اس لیے کہ جو بے عیب ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ جو ان میں عیب بن جائے۔ اب میں جو کہہ گیا وہاں تک آپ پہنچے کہ نہیں؟ ان میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی، بے عیب ہوتے ہیں۔ بس عزیزو بات کو تمام کر رہا ہوں تو یہ قصیدہ ہے۔ اب ایک جملہ علامہ زمخشری کا نقل کر دوں، باقی تفصیل بعد میں کل انشاءاللہ اور پرسوں۔ علامہ زمخشری سن لیں، اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی عجب حسن اتفاق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عظمت فاطمہ ہے کہ اللہ نے سورہ دہر میں جنت کی ہر نعمت کا ذکر کیا مگر حوران جنت کا ذکر نہ کیا، کیونکہ سیدۃ النساء انسیہ حورا کا قصیدہ ہے، لہذا حور کا ذکر کرنا توہین فاطمہ اللہ نے سمجھا۔ حور کا ذکر کرنا اللہ نے توہین فاطمہ سمجھی، جس کا لحاظ مشیت اتنا کرے، جس کی خاطرداری اللہ سورہ دہر میں اتنی کرے کہ حوران جنت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ سیدہ کا ذکر ہے۔ اتنا پاس و لحاظ اور احترام اللہ کر رہا ہے کیونکہ بی بی حجاب اللہ ہے۔ اہل بیت عزت اللہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ اہل بیت عزت اللہ ہے، بی بی حجاب اللہ ہے۔ سردار انبیاء جس کو دیکھ کے انبیاء کھڑے ہو جائیں، حدیث معراج، بیت المعمور، امام الانبیاء، سب کھڑے ہو جائیں۔ صدیقہ کو آتے دیکھ کر سردار انبیاء کھڑے ہو جاتے تھے۔ کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ ورحبہا وقبل یدیہا واجلسہا مکانہ۔ جب کبھی فاطمہ، ترمذی شریف سیاہ ستہ کی تیسری معتبر کتاب، جب کبھی فاطمہ پیغمبر کی خدمت میں آتی ہیں، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ ٹھہرتے نہیں تھے بلکہ آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے۔
میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین، کوئی مرجع تقلید آ جائے، کوئی عارف کامل آ جائے، کتنا بڑا بھی فقیہ کوئی آ جائے، یہ مجلس ہے سیدہ کے ذکر فضائل و مصائب، میں بیان کو روک کر صلوات پڑھوا دوں گا، قبلہ آگے تشریف لیا، بس ختم. اس سے زیادہ پروٹوکول نہیں ہے. چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم دوراں آ جائے، متقی پرہیزگار، میں ممبر سے اتر کے نہیں جاؤں گا ان کا استقبال کرنے، ہے نا، نہیں جاؤں گا نا. لیکن خاتم الانبیاء، سردار انبیاء اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو کے انتظار نہیں کر رہے ہیں. انتظار بس کھڑے ہو جاتے بہت تھا. نبیوں کا سردار نہیں، جلدی جلدی آگے بڑھ جاتے تھے. یعنی جتنا فاطمہ آگے نہیں ہے اس سے زیادہ رسول اللہ ان کے قریب پہنچ جاتے تھے. وَقَبَّلَ يَدَيْهَا وَرَحَّبَهَا، کہتے تھے مرحبا مرحبا، خوش آمدید فاطمہ ہے، جانے پدر مرحبا. وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، اور دونوں ہاتھوں کو بی بی کے چومتے تھے. اگر مہر پدری میں، باپ اور بیٹی کی محبت میں یہ عمل ہوتا پیغمبر کا، یہ سنت ہے، یہ اسوہ حسنہ، یہ رول ماڈل ہے پیغمبر. پہلی بات تو اگر ہر بیٹی کے لیے سنت کے طور پر اگر ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کرے، یہ سنت پیغمبر نہیں ہے، ورنہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے یہی کرتا، واجب ہو جاتا. سب سے پہلے تو صحابہ کرتے، سب سے پہلے تو وہ صحابہ کرتے کہ جن کی بیٹیاں رسول اللہ کے عقد میں تھیں، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا. اس کے مطلب سنت رسول اللہ یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کا یہ احترام کرے، نہیں، سنت رسول اللہ یہ ہے کہ صدیقہ کبریٰ کا وہ احترام کم سے کم کرو جس کو سردار انبیاء کر رہا ہے. ہاتھ چوم رہے ہیں اگر باپ کی محبت میں بیٹی کی حیثیت سے، تو بچوں کی مہر پدری مہر مادری میں سر چوما جاتا ہے، پیشانی کا بوسہ. ہاتھ تو کسی صاحب منصب، کسی جناب کے، کسی محترم، کہتے ہیں نا جناب کے ہاتھ چوم رہے. پھر لے کے آتے تھے وَأَجْلَسَهَا مَكَانَهَا، یہ بڑھتی جا رہی ہے بات. اپنی جگہ پر جہاں پہ خود بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے اٹھتے تھے، اب پلٹ کے اپنی جگہ پہ پلٹ کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اپنی جگہ پہ صدیقہ کو بٹھا کے بی بی کے پہلو میں بیٹھتے تھے. بڑے سے بڑا حاکم ہو، آفیسر ہو، کرسی سے اٹھے گا، اپنے منصب کے برابر بھی کوئی ہو، کرسی سے اٹھے گا اور لے کے آئے گا سامنے، نہیں تو اپنے پہلو میں کرسی ڈلوا کے اپنی کرسی سے نہیں ہٹے گا. یہ ختم الانبیاء ہے، یہ مقام ختم نبوت ہے کہ جہاں صدیقہ کو بٹھا کر ایک تو مرتبہ بتا رہے ہیں اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کی محافظ یہی بی بی ہے کہ جس کا شوہر اور جس کے بچے امام ختم نبوت کے قائم مقام ہوں گے. یہ مرتبہ معنوی اور ظاہری اور روحانی یہ پیغمبر بتا رہے ہیں. بس میں کیا عرض کروں، امت کو کچھ نہ یاد رہ گیا. نزول آیہ تطہیر کے بعد یہی علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ کم سے کم 6 مہینہ پیغمبر در سیدہ اور علی پر آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور در سیدہ اور علی اور حسن حسین پر آ کے آیہ تطہیر پڑھنا یہ الگ سے مضبوط دلیل ہے کہ بس یہی اہل البیت ہیں، ورنہ کسی اور کے در پر بھی جا کے سلام کرتے. یہ علامہ طباطبائی نے المیزان تفسیر الصدی کی سب سے بڑی تفسیر، اس میں دلیل دی ہے. اندازہ لگاؤ جس بی بی کو دیکھ کے کھڑے ہو کے جگہ پہ ٹھہرے نہ رہ جائیں، جس کے در پہ سردار انبیاء سلام کرے، کیا تعجب نہیں ہوتا کہ اس در پر آگ اور لکڑی لے کر اوباش، بدمعاش، بے دین، منافقین، عزت اللہ کے دشمن، حجاب اللہ کے در پہ ارے بدمعاشی کے لہجے میں دھمکیاں دے کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. اجرکم اللہ. تفصیل کا وقت نہیں ہے،
بس جلدی جلدی 2-4 جملے. فرمائش بھی ہے مجھ سے کہ بڑی شہزادی جن کے مصائب، جن کی شہادت، اور سیدہ کی پوتی سب سے چھوٹی شہزادی کے بھی تھوڑے سے مصائب، تفصیل کا وقت نہیں، مجھے معاف کیجئے گا، مجھ سے فرمائش ہے. یہ فاطمہ یہ بڑی شہزادی ہے کہ جس کے در پہ جس کے در پر آگ اور لکڑی لے کر آ کر دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ نکالو سب کو باہر ورنہ ہم گھر جلا دیں گے. روایات میں ملتا ہے کہ افسوس یہ ہے کتنی بے وفا امت ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہم اور آپ کے جیسے بے معرفت مسلمان تو نہیں ہے، یہ اصحاب رسول اللہ ہی تو ہے، جو بھی ہے جو جلانے آئے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ وہ بھی صحابہ ہیں. جو تماشا دیکھ تماشا فاطمہ کے در کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. تماشا کوئی مشرک اور کافر نہیں ہے، کلمہ گو تماشا دیکھ رہے ہیں سیدہ کے در کی بے حرمتی کا. کوئی ایک نہیں کہنے والا، چاہیے تھا سب کو مل کے کہتے. جب ان کو اندازہ نہیں تھا کیا ہوگا، لیکن جب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ارے سب مل کے اپنی جان پہ کھیل کے پیغمبر سے وفاداری کی دلیل دیتے، کہتے کہ ہم اس در کو نہ جلنے دیں گے. اس میں سیدۃ النساء، یہ محمد کا گھر ہے، یہ نبیوں کے گھروں سے اونچا گھر ہے. کیا کر رہے ہو؟ کسی ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا اس گھر کو جلا دو گے، اس میں تو فاطمہ ہے. تو ہم بعد معاشوں کے سرغنہ نے کہا کہ ہوں گی فاطمہ، ہم جلا دیں گے. جب صدیقہ نے یہ سنا تو علی کو جلدی سے روکا، کہا یا علی آپ نہ جائیے گا، میں جا رہی ہوں. جو لوگ کہتے ہیں علی بیٹھے کیا کر رہے تھے، صدیقہ کبریٰ نے روک دیا تھا کہ یہ شیر خدا ہے، یہ اسد اللہ ہے، اور یہ فاتح خیبر و خندق ہے، یہ قاتل مرحب و انتر. اگر علی چلے گئے اور تلوار نکل آئی تو رسول اللہ کی وصیت اور وعدے کے خلاف ہوگا اور پھر جنگ ہونے لگے گی. لہذا صدیقہ نے ایک تو علی کو روکا اور خود اس لیے آئی کہ علی مرد ہے، علی مرد میدان ہے، کتنوں کو مارا ہے، سب کے کینے ہیں، لہذا جنگ ہوگی. مگر ہم جب جائیں گے، ارے نہ صحیح پیغمبر کی شہزادی، نہ صحیح سیدۃ النساء، کچھ نہ مانو، کم سے کم ایک خاتون تو مان کے جب میری آواز سنیں گے تو شاید ان کی مردانگی، ان کی حمیت عرب جاگ جائے. نہ صحیح سردار انبیاء کی بیٹی، ارے ایک 18 سال کی لڑکی ننھے ننھے بچوں کی ماں پردے کے پیچھے اپنی عزت کی حفاظت مانگ رہی ہے، مگر فاطمہ کی توقعات پوری نہ ہوئی. آ کے کہا یا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے ہیں، یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ ارے ہم کب تم سے کچھ کہتے ہیں؟ ارے ہمارے لیے ہمارے بابا کا غم ہی کیا کم ہے، ارے ہمیں بابا کا غم تو منا لینے دو سکون سے. کہا نکالو ورنہ جلا دیں گے. بی بی نے کہا اپنا حوالہ نہ دیا، بلکہ کہا اس گھر کو جلا دو گے، اس میں تو پیغمبر کے دو ارے ننھے ننھے پھول حسن حسین ہیں، جلا دو گے. کہا ان کے ساتھ جلا دیں گے. ہائے فاطمہ کی آس ٹوٹی. لو فاطمہ کے در میں دروازے میں آگ لگی، شعلے بھڑکنے لگے. بس یہیں پہ ٹھہر کے آگے نہیں، مجھے ان شعلوں سے، مجھے ان فاطمہ کے در کے بھڑکتے شعلوں سے مجھے کوئی اور گھر کے شعلے یاد آ گئے. ہائے وہ بعد قتل حسین، مجھے بی بی کے در کی آگ سے، مجھے بی بی کی پوتی چھوٹی شہزادی کے دامن میں بھڑکتی ہوئی آگ مجھے بے ساختہ یاد آ گئی. ہائے وہ ننھی سی سکینہ، ہائے وہ 3.5 سال کی عمر، اس گھر کی بیبیوں کی میراثی ہی یہی ہے. دادی 18 سال میں اتنے مسائل جھیلی کہ کہاں
صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. ہائے پوتی تو 3.5 سال کی ہے، ارے خیموں کے جلنے کی آگ فاطمہ کی پوتی سکینہ کے دامن میں لگی. جب خیمے جل چکے فاطمہ زینب نے بچوں کو شمار کیا، فاطمہ سکینہ نظر نہ آئی. ام کلثوم سے کہا اے بہن تم ذرا سا ان بیویوں بچوں کو دیکھو، میں سکینہ کو ڈھونڈ کے آتی ہوں، اس لیے کہ میں بھیا کو کیا جواب دوں گی. میرے سامنے سکینہ کہیں گزر نہ جائے، کھو نہ جائے. علی کی بیٹی عباس کی بہن ارے مقتل میں لاشوں کے درمیان پکار رہی ہے، اے پھوپھی کی جان، اے سکینہ، اے حسین کی بیٹی، ارے کہاں ہے مجھے صدا دے. سکینہ کی آواز نہ سنائی دی، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرات کے کنارے سے گزر ہوا. اے عباس سکینہ نہیں مل رہی ہے، اے بھیا ارے تیری تارے جگر نہیں مل رہی ہے. فرات کی طرف سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا. زینب نے بڑھ کے پوچھا اے بندہ خدا، کیا کسی بچی کو ادھر کے کہیں جاتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہاں ایک ننھی سی بچی مجھے دوڑتی ہوئی نظر آئی جس کے دامن میں آگ لگی تھی. جب وہ دوڑتی تھی تو ہوا سے دامن کے آگ کے شعلے اور بھڑکنے لگتے تھے. وہ کہتی تھی بابا کہاں ہو، اے چچا کہاں ہو. ہائے زینب کیا کرتی، ایک بار پھر سے لاشوں کے درمیان جب پکارا تو ایک نشیب سے آواز آئی اے بہن زینب آہستہ، ارے سکینہ یہاں ہے. زینب قریب آواز کے سہارے آئی، دیکھا ایک ایسی لاش جس پہ سر نہیں ہے، سینے سے لپٹی. سکینہ کو اٹھایا، کہا کہاں ہو؟ جنگل میں. کہا بابا کے سینے پہ آرام کر رہی ہو. کہا کیسے جانا کہ یہ تیرا بابا ہے؟ اس لیے کہ لاش کی پہچان ارے یا چہرے سے ہوتی ہے یا وہ لباس جو مخصوص خصوصیت سے پہنا جائے. تیرے بابا کے تو جسم پہ نہ سر ہے نہ وہ لباس ہے جو پہن کے آئے تھے اوپر سے، سب لوٹ لیا گیا، سر کاٹ لیا گیا. بچی کیسے پہچانا؟ تو سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں، ارے جب میں بابا بابا کر رہی تھی، آگ بھڑک رہی تھی، اسی نشیب سے آواز آئی الیہا الیہا یا بنیا، آ جا میرے پاس ہے میری بچی. ہائے تیری کمسنی اور یہ مصائب، اے جان پدر، زندگی میں بھی تجھے حفاظت نہ دے سکا، تیرا بابا شہید ہو گیا. اے بچی اب کتنے مصائب تجھے برداشت کرنے ہیں، زندان شام تک. بچی خدا حافظ، اب ملاقات نہ ہوگی بابا سے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء. اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء. اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء. وصلى الله على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا زهراء يا زهراء يا زهراء.